الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر الامہ وکشف الغمہ وہزم الاحزاب وحدہ اللہم صلی وسلم علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آج اس اہم پروقار بابرکت سیرت النبی کے عنوان سے معنن اس کانفرنس میں آنے پر بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ پہلی دفعہ یہاں بات کرنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے بھی ہم بڑی دفعہ آئے ہیں، لیکن صرف بزرگوں کے حکم پر آنا ہوتا تھا، حاضری دینی ہوتی تھی اور چلے جانا تھا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم شخصیت کی مغفرت فرمائے جنہوں نے اس گلشن کو سجایا، ہزارے سے آ کر اور یہاں آ کر قاری عبدالوکیل صدیقی خانپوری ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی تمام ٹیم، آج ان کی نسلیں اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے رواں دواں ہیں۔ بالخصوص محترم بھائی عامر وکیل صدیقی صاحب، جو اپنے والد محترم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس گلشن کو سجائے ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے تمام معاونین، ان کے اساتذہ کرام اور محترم قاری صاحب کے شاگرد جتنے بھی ہیں، سب اسی طرح ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ٹیم کو، اس گلشن کو آباد و شاد رکھے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک معذرت نامہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے، انہوں نے بھی کانفرنس پہ آنا تھا، لیکن ایک سعودی عرب کی طرف سے ایک دعوت نامہ تھا، کچھ کانفرنسیں وہاں پر شیڈول تھی، وہ وہاں چلے گئے، تو میں ان کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ امیر محترم سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں گے۔ حضرات، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے صرف 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جس جماعت کے ساتھ ہم لوگ وابستہ ہیں، بطور کارکن اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین میں محترم قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مربی بھی تھے، استاد بھی تھے، بڑا کچھ سیکھا ہم نے ان سے، اور انہی کی ہدایات کی روشنی میں آج یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے بنیادی مقاصد کیا ہیں؟ 5 سے 7 منٹ میں یہ بات میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، مرکزی جمعیت اہل حدیث مساجد اور مدارس کا دوسرا نام ہے۔ آج پورے پاکستان میں جماعت اہل حدیث کے 92 سے 95% مدارس اور مساجد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس کی وجہ کہ جو تحفظ، جو بقا، جو محبت، جو پیار، جو احترام علماء کرام کو اور ان مساجد کو اس جماعت کے ساتھ ملنے کے ساتھ جو میسر ہے، وہ کسی اور جماعت میں نہیں۔ سارے کے سارے علماء کرام اس جماعت کے ساتھ اور جماعت اس کے ساتھ، پورے پاکستان کے اندر مساجد اور مدارس کے تحفظ کی ضامن اگر کوئی جماعت ہے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اگر کوئی دوست ابھی تک اس میں شامل نہیں ہوئے، ان کے مدارس رجسٹرڈ نہیں ہوئے، تو میں ان کو یہ دعوت دے کے جا رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مسجد اور مدرسہ، اس کا احیاء، اس کی بقا، اس کی ترویج، دین اسلام کی اشاعت، دینی تبلیغ، تمام کی دائی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اور الحمدللہ یہ ادارہ مین ہیڈ کوارٹر، مین چھاونی ہے جماعت کی۔ محترم بھائی عامر وکیل صدیقی صاحب سابقہ صدر بھی ہیں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے۔ پورے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ جا جا کر انہوں نے اپنے دوروں کے ذریعے، اپنی محنتوں کے ذریعے، اپنے تربیتی نشستوں کے ذریعے اسی کے بارے میں کام کیا۔
اب جب کہ جنوبی پنجاب کا سیٹ اپ الگ ہوا تو ہم نے بھی کچھ کام اس جماعت کی بہتری کے لیے شروع کیے. آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. شیئر کرنے کے ساتھ آپ کی تائید چاہیے, آپ کی سپورٹ چاہیے, آپ کی حمایت چاہیے کہ آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو. صرف مال کی ضرورت نہیں ہے, مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے. پچھلے چند ماہ پہلے یہاں پر حاضر ہوئے تھے, جنوبی پنجاب کی طرف سے پہلا اجلاس تھا, تو وہاں ہم نے اپنی پہلی بات کی کہ ہمارا پہلا جنوبی پنجاب کی طرف سے, جماعت کی طرف سے پہلا بنیادی مشن علماء کرام اور کارکنان کی فلاح و بہبود ہے. محترم عامر بھائی, ہم نے بات کی, جماعت کے دوستوں نے تعاون کیا, تمام مذہبی جماعتوں میں, صرف جماعت اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, تمام مذہبی جماعتوں میں سب سے پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے علماء کرام کے لیے ایک اعزازیہ پیش کیا, اور پہلے مرحلے میں 500 علماء کرام کو ہم نے اعزازیہ پیش کیا. گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے, لیکن دوستوں نے تعاون کیا, محبت کی اور باوقار طریقے سے ان کو پیش کیا, اور یہاں رحیمیہ خان میں پیش ہوا. گو کہ پہلا مرحلہ ہے, لیکن ابھی اس سے آگے اگلی منازل بھی. اگلی منزل کے طور پہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم؟ ان علماء کرام کے لیے اور کارکنان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے جو اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, ان کے لیے ہم لوگ ایجوکیشن اسکالرشپس لانچ کر رہے ہیں میرٹ کی بنیاد. یہ نہیں ہے کہ بچے کے 33% نمبر ہے اور وہ بھی کہ جی میرے بچے کو فری پڑھاؤ, وہ نہیں پڑھے گا بھائی. وہ علماء کرام جن کے بچے اچھے ہیں, 80% نمبر لے کے جا رہے ہیں, ان کی سی وی بہت اچھی ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے پڑھائیں, اور ہمارے اس عالم دین کے پاس اور ہمارے اس کارکن کے پاس اگر وسائل نہیں, انشاءاللہ جماعت اس کو سپورٹ کرے گی اور فری ایجوکیشن دے گی انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ ہمارا, اگر آپ سے بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہوگا. حکم اللہ کا, فضل اللہ کا, انشاءاللہ یہ کریں گے. کارکنان کے ساتھ بھی یہ, اور جو لوگ ہمارے ساتھ تنظیم میں چلتے ہیں ان کی بہتر کارکردگی کے لیے, اور وہ علماء کرام جو عرصہ ہو گیا بیت اللہ نہیں جا سکے, ہم چاہتے ہیں کہ عمرے پر بھیجیں تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ جماعت کے ہمارے اہداف ہیں اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ایک اہم چیز 16 اور 17 مئی کو انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث جنوبی پنجاب کے تمام ضلعی امراء, ضلعی ناظمین, تحصیلی امراء, تحصیلی ناظمین اور ہماری کابینہ کے افراد کے لیے مری کلیات میں ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کر رہے ہیں. ہم لوگ بیٹھیں, ہم لوگ بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں, باتیں کر کے اچھے مشورے, اچھے چیزیں ان کے بارے میں ڈسکشن ہو, اور جماعت کی بہتری کے لیے. ایک چیز ہے جو میں اکیلا سوچتا ہوں, ایک چیز ہے محترم بھائی ضیاء الحق صاحب سوچ رہے ہیں, ایک عمر فاروق شاہ صاحب سوچ رہے ہیں, عمر بھٹی صاحب سوچ رہے ہیں, حافظ ارشد صاحب سوچتے ہیں, اکیلے عامر وکیل صدیقی صاحب سوچتے ہیں, اور ایک چیز کو سوچنے کے لیے آپ بھی شامل ہو جائیں. 300 200 500 دماغ ملے, ایسے لوگ ممکن ہے اچھی تجویز پیش کر دیں جماعت کی بہتری کے لیے, جس پہ خرچہ بھی کم ہو, اس کے نتائج بھی بہتر آئیں. تو انشاءاللہ اس تربیتی ورکشاپ میں بھی ہم لوگ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ہم نے تحصیل کی لیول پہ, ضلع کی لیول پر بھی لانا ہے. آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جماعت کے ساتھ چلنا شروع کریں, جماعت کو ٹائم دینا شروع کریں, اور جماعت کا رستہ, جماعت کے دفاتر یہ مدارس ہیں, کدھر دور نہیں جانا, اسی مدرسے میں آنا ہے, اپنی آراء پیش کرنی ہے, اپنے آراء, اپنی تجاویز اپنی پیش کریں. یہ ہمارا ہیڈ آفس ہے, یہ ہماری چھونی ہے, وہ ہم تک پہنچ گئی. اور آج الحمدللہ ہمیں یہ بات بتاتے ہوئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اب تک جو بات جہاں پر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوری بھی کروا رہا ہے. گو کہ بات وقت شاعر نے کہا کہ حالات مشکل ہیں, لوگ کہتے کچھ ہیں آگے سے کرتے کچھ ہیں, اور شاعر نے کہا عرش سے سچ کی ہدایت بارہا ملتی رہی, ہم جو سچ بول لے تو کیوں اس کی سزا ملتی رہی. عرش سے سچ کی ہدایت بارہا ملتی رہی, ہم جو سچ بول لے تو کیوں اس کی سزا ملتی رہی. ہم تو اس کو بھی مشیت کی سخاوت ہی کہیں کہ زندگی بھر سانس لینے کو ہوا ملتی رہی. ہم نے رزق کے لیے زمین کھو دی مگر پتھر ملے, ہم نے رزق کے لیے زمین کھو دی مگر پتھر ملے.
ادھر پتھر میں کیڑے کو غذا ملتی رہی۔ آخری شعر، ایک پل بھی جینا ایک قیامت تھا ندیم۔ یہ تنظیمی کام، جماعتی کام، مدرسوں کے کام حقیقت پوچھیں آسان کام نہیں۔ ایک پل بھی جینا ایک قیامت تھا ندیم، پھر کیوں ہمیں طول عمر کی عمر بھر دعا ملتی رہی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں کامیاب کرے، جماعت کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔